تیمور ملک نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد اپنی عقابی نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا، جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے، میری رائے تمہارے خلاف نہیں، لیکن سلطان معظم کا حکم ہے کہ اس قسم کے سارے مقدمات ان کے پاس بھیجے جائیں۔ تمہاری گرفتاری کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہے اور میں ان کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ طاہر نے کہا، مجھے قید میں 2 مہینے گزر چکے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں بہت جلد بغداد پہنچنا چاہتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو صحیح حالات سے باخبر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تاتاری آپ کی سلطنت پر کسی دن اچانک حملہ کر دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ بغداد کی مداخلت یہ حملہ روک سکے گی۔ اگر یہ نہ ہو سکا تو کم از کم خوارزم کی مدد کے لیے بغداد کے لوگوں کو منظم کر سکوں گا۔ مجھے صرف چند دن کی رخصت دیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں بغداد کے لوگوں تک پیغام پہنچا کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک قیدی کی زبان سے ایسی درخواست آپ کو شاید مضحکہ خیز لگے، لیکن میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی عزت اور آزادی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ خدا کے لیے میرے وعدے کا یقین کیجیے، ورنہ کم از کم مجھے فوراً خوارزم شاہ کے پاس ہی بھیج دیجیے۔ تیمور ملک نے جواب دیا، نوجوان، تاتاریوں کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اب تک تو ہماری بدترین شکست کی خبر شاید بغداد بھی پہنچ چکی ہو۔ ممکن ہے کہ اسلام پر کفر کی پہلی فتح کی خبر سن کر خلیفۃ المسلمین کے محل میں چراغاں بھی کیا جا چکا ہو۔ ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تم نیک نیت ہو تو بغداد میں خلیفہ کا محل تمہارے لیے فوکن کے قید خانے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ انہوں نے تم سے جو کام لینا تھا وہ لے چکے ہیں، اب شاید وہ تمہارے زندہ رہنے کی ضرورت محسوس نہ کریں، اور سلطان معظم کے دل و دماغ پر تازہ شکست نے جو اثر کیا ہے اس کے پیش نظر میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید وہ جاسوس کا لفظ سننے کے بعد تفصیلات میں جانا پسند نہ کریں۔ شکست کی خبر سن کر طاہر ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے نیند کی حالت میں سمندر میں پھینک دیا گیا ہو۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے حواس پر قابو پا کر کہا، مجھے اپنی موت کی پرواہ نہیں، لیکن خدا شاہد ہے کہ میں معصوم ہوں، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے اس غلطی کا کفارہ ادا کر سکوں، اور بغداد پہنچے بغیر میں یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کا اصلی مجرم وحید الدین سابق وزیر خارجہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں چند دنوں تک اس کا سر آپ کے پاس پہنچاؤں گا، ورنہ میرا سر حاضر ہوگا۔ تیمور ملک نے کہا، ہمارے اصلی مجرم خلیفہ اور وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ صرف ان کا اعلی کار ہو سکتا ہے۔ اگر تم ان کا سر لانے کا وعدہ کرو تو میں شاید تمہاری آزادی کی کوئی تدبیر سوچ سکوں۔ نہیں نہیں، طاہر نے چلا کر کہا، وہ ایسے نہیں ہو سکتے، میں ان کے خلاف ایسی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ جس دن عالم اسلام کے یہ ستون اس قدر کھوکھلے ہو جائیں گے، اس دن دنیا کا کوئی خطہ ہمارے لیے محفوظ نہ ہوگا۔ کیا آپ کے خیال میں وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ خوارزم تاتاریوں کے سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے؟ اگر یہ چٹان گر گئی تو بغداد بھی تباہی سے نہیں بچ سکے گا۔ تیمور ملک نے کہا، یا تم خود بیوقوف ہو یا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ اب تک خلیفہ کے کئی جاسوس پکڑے جا چکے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، ان تمام سازشوں میں وزیر خارجہ کا ہاتھ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم کو کسی بات کا علم نہ تھا۔ تیمور ملک نے کہا، اگر تم نے ایسی مستعدی سے سلطان معظم کے سامنے خلیفہ اور وزیر اعظم کی صفائی پیش کی تو مجھے یقین ہے کہ تم فوراً اپنے 3 ساتھیوں سے جا ملو گے۔ طاہر نے جواب دیا، میں اپنی جان کے خوف سے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تیمور ملک اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ایک فوجی افسر نے اندر آ کر اطلاع کی کہ سلطان معظم کا ایلچی ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک ترک افسر اندر داخل ہوا اور اس نے تیمور ملک کو ایک خط پیش کیا۔ تیمور ملک نے خط پڑھنے کے بعد پہلے ایلچی اور پھر طاہر کی طرف دیکھا اور انتہائی مغموم آواز میں کہا،
تمہارے متعلق سلطان معظم کا حکم آ گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں، تم یہ پڑھ سکتے ہو۔ تیمور ملک نے خط طاہر کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس نے آگے بڑھ کر خط لینے کے بجائے کہا، اس خط کی تحریر میں آپ کے چہرے سے پڑھ سکتا ہوں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کب تک زندہ ہوں؟ کل تک۔ تیمور ملک نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ طاہر کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تیمور ملک نے تھوڑی دیر بعد گردن اوپر اٹھائی۔ وہ منہ سے کچھ کہہ نہ سکا، لیکن اس کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں، نوجوان، مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن میں بے بس ہوں۔ طاہر نے کہا، اگر یہ فیصلہ آخری ہے تو کیا میں ایک باعزت موت کی توقع رکھ سکتا ہوں؟ تیمور ملک نے جواب دیا، سلطان معظم کا حکم ہے کہ تمہیں لوگوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تیمور ملک کوئی اور بات کیے بغیر اٹھ کر محل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ طاہر کو ننگی تلواروں کے پہرے میں محل سے باہر نکالا گیا۔ دروازے کی سیڑھیوں کے نیچے لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا۔ لوگ طاہر کو دیکھتے ہی انتقامی جذبے کے تحت نعرے لگانے لگے، قوم کا غدار، خلیفہ کا جاسوس، دشمن اسلام، پکڑ لو، مار ڈالو۔ سپاہی ہجوم کا اشتعال دیکھ کر دروازے میں رک گئے۔ ہجوم میں سے چند نوجوان نکل کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگے، لیکن سپاہیوں نے انہیں تلواروں اور نیزوں سے ڈرا دھمکا کر روک دیا۔ تاہم ہجوم کا اشتعال ہر لحظہ بڑھ رہا تھا۔ کسی نے پتھر پھینکا، لیکن یہ پتھر طاہر کو لگنے کے بجائے ایک سپاہی کے ماتھے پر لگا اور وہ دونوں ہاتھوں میں سر دبا کر بیٹھ گیا۔ چند اور پتھر 3-4 سپاہیوں کو لگے۔ ایک فوجی افسر نے آگے بڑھ کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، لیکن اس کی آواز کو لوگوں کے نعروں میں دب جانے میں دیر نہ لگی۔ ایک اور پتھر کھانے کے بعد اس نے چلا کر کہا کہ قیدی کو محل میں لے جاؤ اور دروازہ بند کر دو، لیکن طاہر نے پہرےدار کی ننگی تلواروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، مسلمانوں، ایک غدار اور جاسوس کے خلاف نفرت کا یہ جذبہ تم میں زندگی کا ثبوت ہے، لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میری موت کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ مجھے کل تمہارے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اور اس کے بعد میرا مقدمہ اس بڑی عدالت میں پیش ہوگا جہاں ہر مظلوم داد رسی کی توقع رکھتا ہے۔ لوگوں کا شور کم ہو رہا تھا اور وہ نفرت اور حقارت کے جذبات سے مغلوب ہونے کے باوجود طاہر کی زبان سے کچھ سننا چاہتے تھے، لیکن ایک سپاہی نے طاہر کی گردن پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا، تمہیں لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کسی نے پیچھے سے آ کر سپاہی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سپاہی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے تیمور ملک کھڑا تھا۔ تمام سپاہی ادب و احترام کے ساتھ گورنر کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک لمحے کے بعد لوگوں کی آوازیں پھر آہستہ آہستہ بلند ہونے لگیں۔ تیمور ملک نے آگے بڑھ کر ہاتھ بلند کیا اور کہا، سلطان معظم کے حکم سے اس شخص کو کل تمہارے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کیا ایک شخص جو صرف ایک دن کا مہمان ہے تمہاری طرف سے بہتر سلوک کا حقدار نہیں؟ تیمور ملک پہرےداروں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ لوگوں نے فوراً ادھر ادھر سمٹ کر راستہ چھوڑ دیا۔ سپاہی طاہر کے گرد حلقہ باندھ کر اس کے ساتھ چل دیے۔ چند قدم چلنے کے بعد تیمور ملک رک کر ہجوم سے مخاطب ہوا، میں بہت مصروف ہوں۔ سرحد کے پار تاتاریوں کے دستے دیکھے گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ جنوب کے اور شہروں کی طرح وہ فوکن پر بھی اچانک حملہ نہ کر دیں، اس لیے یہ نعرے لگانے کا وقت نہیں، تلواریں تیز کرنے کا وقت ہے۔ تم نے میرے 2 سپاہیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرے پاس زیادہ سپاہی نہیں۔ اب اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم راستے میں سپاہیوں کو تنگ نہیں کرو گے تو میں واپس جا کر زیادہ اہم امور پر توجہ دے سکوں گا، ورنہ مجھے قید خانے تک ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ایک نوجوان نے بلند آواز میں کہا، بھائیو، یہ کیا حماقت ہے؟ ہم ایسے نازک موقع پر اپنے محبوب حاکم کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔
اب تمہاری تسلی ہو چکی ہے کہ مجرم کو عبرتناک سزا ملے گی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ چلو یہاں سے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں منتشر ہونے لگے۔ تیمور ملک نے محل کی طرف لوٹتے ہوئے سپاہیوں سے کہا، قیدی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے، شمال کی سرد ہوا سے طاہر کا جسم ٹھٹھر رہا تھا۔ ایک سپاہی نے اپنی پوستین اتار کر طاہر کے کندھوں پر ڈال دی۔ طاہر نے اس کی طرف احسان مند نگاہوں سے دیکھا اور پوستین اتار کر واپس کرتے ہوئے کہا، شکریہ، ایک دن کے مہمان کو اس کی ضرورت نہیں۔ اگلے روز برفباری سے فوکند کے بازاروں میں روائے سیمی بچھی ہوئی تھی۔ طاہر قید خانے سے باہر ایک چبوترے کے اوپر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف مضبوط رسی سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس سے 2 قدم آگے پھانسی کا پھندا لٹک رہا تھا۔ ارد گرد کھلے میدان میں برفباری کے باوجود سینکڑوں آدمی جمع تھے۔ موت کو اس قدر قریب دیکھنے کے باوجود طاہر کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون تھا۔ قید خانے کے داروغہ کا اشارہ پا کر جلاد چبوترے کے اوپر چڑھا اور اس نے پھانسی کا پھندا ہاتھ میں لیتے ہوئے آگے بڑھ کر طاہر کو لکڑی کے تختے پر کھڑا ہونے کے لیے اشارہ کیا۔ طاہر نے تختے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ تماشائیوں میں اب وہ پہلا سا جوش و خروش نام کو نہ تھا۔ جلاد نے پھانسی کا پھندا طاہر کے گلے میں ڈال دیا۔ قید خانے کے داروغہ نے آگے بڑھ کر کہا، تمہارے لیے یہ آخری موقع ہے۔ اگر کوئی ایسی خواہش ہو جسے ہم پورا کر سکتے ہوں تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ طاہر نے جواب دیا، میں آپ کو اس سوال کا جواب پہلے بتا چکا ہوں۔ ایسے موقعوں پر خدا پرست انسانوں سے توقعات وابستہ نہیں کیا کرتے۔ میں نے جو کچھ مانگنا تھا خدا سے مانگ چکا ہوں۔ اگر میری دعائیں مستجاب نہیں ہوئی تو تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ داروغہ نے لاجواب سا ہو کر کہا، پھر بھی اگر تم بغداد میں کسی عزیز کو کوئی پیغام دینا چاہو تو شاید ہم کوئی بندوبست کر سکیں۔ طاہر نے جواب دیا، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والا میرا عزیز ہے اور میں ہر ایک کو ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ خدا کو اگر مجھ سے کام لینا منظور ہے تو مجھے یقیناً موقع دے گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ میرے بعد وہ کسی بہتر انسان کو اس مقصد کے لیے منتخب کرے گا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اس وقت کفر اسلام کے خلاف اپنی ساری طاقتیں منظم کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ دین کی حفاظت کے لیے منظم اور متحد ہو جائیں۔ داروغہ نے کہا، اب صرف چند لمحات باقی ہیں، تم کوئی دعا مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ طاہر نے سفیدی مائل بادلوں میں چھپے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ دعا جسے وہ رات کے وقت کئی بار دہرا چکا تھا ایک بار پھر دہرانے لگا، میرے اللہ، کیا میں تیرے دین کے کسی کام نہیں آ سکتا؟ میں نے تیری راہ میں جہاد کی نیت سے نیزوں اور تلواروں سے کھیلنا سیکھا تھا۔ کیا میرے مقدر میں ایک کریہہ موت کے سوا کچھ نہیں؟ میں نے صلاح الدین ایوبی کی تلوار کا حق ابھی ادا نہیں کیا۔ میرے مولا، انسانوں کے غلط فیصلے منسوخ کرنا تیری قدرت سے بعید نہیں۔ جلاد نیچے سے تختہ کھینچنے کے لیے داروغہ کے اشارے کا منتظر تھا۔ تماشائیوں میں سے اب بعض ایسے بھی تھے جو طاہر کی طرف غصے یا بے اعتنائی کی بجائے ہمدردی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اچانک شہر کی طرف سے لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ چند سوار گھوڑے بھگاتے ہوئے آئے اور ان میں ایک نے بلند آواز میں کہا، تاتاری آ رہے ہیں، شہر کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس اعلان نے ایک لمحے کے لیے لوگوں کو مبہوت کر دیا اور دوسرے لمحے وہ تاتاری آ رہے ہیں، تاتاری آ گئے کہتے ہوئے اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب داروغہ کے حواس درست ہوئے اور اسے اپنے فرض کا دوبارہ خیال آیا تو میدان خالی ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے تذبذب کے بعد جلاد کو تختہ کھینچنے کا اشارہ کیا تو ایک طرف سے کسی نے باروب آواز میں کہا، ٹھہرو۔ تیمور ملک کی آواز پہچان کر داروغہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تیمور ملک گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ساتھ چند اور سپاہی بھی تھے۔
وہ چبوترے کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور چبوترے پر چڑھ کر طاہر کی گردن سے پھندا اتارنے کے بعد اپنے خنجر سے طاہر کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ طاہر نے جلدی سے سوال کیا، تاتاری کتنی دور ہیں؟ تیمور ملک نے جواب دیا، کوئی 10 کوس کے فاصلے پر۔ تمہارے پاس شہر سے نکل جانے کے لیے کافی وقت ہے۔ کہاں جانے کے لیے؟ طاہر نے اطمینان سے سوال کیا۔ بغداد کی طرف۔ تم بغداد ہی جانا چاہتے تھے نا؟ نہیں، اب بغداد کی نسبت یہاں زیادہ کام ہے۔ بہت اچھا، تم میرے ساتھ چلو۔ تیمور ملک نے یہ کہہ کر ایک سپاہی کو اپنا گھوڑا اور تلوار طاہر کے سپرد کرنے کا حکم دیا۔ خوارزم شاہ کی پہلی شکست کے بعد سرحد کے اور بہت سے شہروں کی طرح فوقند کی آبادی کا بہت سا حصہ مغرب کے شہروں کی طرف ہجرت کر چکا تھا۔ اس کے بعد جب تیمور ملک کو سلطان نے مزید سپاہی بھیجنے سے انکار کر دیا تو اس نے رہے سہے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو شہر سے نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیں، لیکن اس کے باوجود فوقند کی آبادی کا قریباً تیسرا حصہ ابھی تک شہر میں موجود تھا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ خوارزم شاہ کی شکست کا باعث اس کی فوج کی کمزوری کی بجائے پہاڑی علاقے کے نشیب و فراز سے ناواقفیت تھی، اور تاتاری اپنی فتح کے باوجود فوقند کی طرف بڑھنا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن تاتاریوں کے سرحد عبور کرنے کی خبر سے شہر کے لوگوں میں افراتفری پھیل گئی، اور وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر برباری کے طوفان کے باوجود ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تیمور ملک کی فوج نے آس پاس کی پہاڑیوں میں مورچے بنا کر تاتاری فوج کے ہراول دستے کو 3 دن تک فوقند سے دور رکھا۔ حملہ آور تاتاریوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ ان 3 دن کے مارکوں میں تیمور ملک کے جانبازوں نے جان توڑ حملوں سے کئی دفعہ تاتاریوں کو پیچھے دھکیلا، لیکن ان کی کثرت کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی۔ چوتھے روز جب تیمور ملک کے ساتھ صرف 1000 جانثار رہ گئے، اسے جاسوسوں نے خبر دی کہ چنگیز خان کا بیٹا روچی سپاہیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ اب ملک کی آخری جائے پناہ دریا کے درمیان ایک ٹاپو تھا، جس کی حفاظت کے انتظامات وہ کئی ماہ پیشتر کر چکا تھا۔ کسی زمانے میں فوقند کے حکمران اور اونچے طبقے کے لوگ اسی ٹاپو میں رہتے تھے۔ قدیم قلعہ اور چند اجڑی ہوئی عمارات اب تک موجود تھیں۔ تیمور ملک نے رات کے وقت اپنی فوج اور شہر کے رہے سہے باشندوں کو، جو اس کے ساتھ جینا اور مرنا قبول کر چکے تھے، کشتیوں کے ذریعے اس ٹاپو پر اتار دیا اور چند سواروں کو خوارزم کے پاس کمک بھیجنے کی آخری درخواست کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ٹاپو کے قریب دریا کا پاٹ اس قدر چوڑا تھا کہ دونوں کناروں سے حملہ آوروں کی کمان سے نکلے ہوئے تیر مشکل سے یہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ تیمور ملک نے چند ماہ کے لیے سامان رسد بھی اس ٹاپو پر جمع کر رکھا تھا۔ زوچی نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ ٹاپو جلد فتح نہیں ہو سکے گا، یہ مہم اپنے ایک نائب کے سپرد کر دی اور آدھی فوج اس کی قیادت میں دے کر خود باقی فوج کے ساتھ جنوب مغرب کا رخ کیا۔ تاتاری قرب و جوار کی تمام آبادیوں کے باشندوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے آئے اور انہیں دریا کے کنارے سے ٹاپو کے سرے تک پتھروں سے راستہ بنانے کے کام پر لگا دیا۔ ہزاروں بچے، بوڑھے، عورتیں اور مرد تاتاریوں کی ننگی تلواروں کے پہرے میں پتھر اٹھا کر لاتے اور دریا میں پھینک دیتے۔ دریا کے کنارے سے پتھروں کا یہ راستہ آہستہ آہستہ ٹاپو کی طرف بڑھنے لگا۔ تیمور ملک نے اس خطرے کو فوراً محسوس کیا۔ اس نے چند بڑی بڑی کشتیوں کے گرد لکڑی کے تختوں کے مورچے بنوائے اور ان کے اندر اپنے بہترین تیر انداز بٹھا کر کنارے پر جمع ہونے والے تاتاریوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں سے شروع میں تاتاریوں کا بہت نقصان ہوا۔ بعض اوقات جان کے خوف سے راستے کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھانے والے لوگ تاتاریوں کو کشتیوں پر حملہ کرنے والوں کی طرف متوجہ پا کر اچانک ان پر پتھروں کی بارش شروع کر دیتے اور اس کے بعد زندگی اور موت کی پرواہ کیے بغیر دریا میں چھلانگیں لگا دیتے۔ کسی کی جان حملہ آوروں کی کشتیوں کے باعث بچ جاتی اور کوئی تیر کر جزیرے تک پہنچ جاتا۔
لیکن اکثر دریا کی موجوں یا تاتاریوں کے تیروں کا شکار ہو جاتے۔ ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے تاتاری کشتیوں کے خلاف منجنیقیں استعمال کرنے لگے۔ منجنیق سے پتھروں کی بجائے وہ کھولتے ہوئے تیل یا جلتی ہوئی گندک کی ہانڈیاں پھینکتے اور کشتیوں کو آگ لگا دیتے۔ تیمور ملک نے اس نئے حربے کا مقابلہ کرنے کے لیے کشتیوں پر چھتیں ڈال دیں اور ان کے اوپر مٹی کا پلستر کرا دیا اور اندر بیٹھنے والے تیر اندازوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سوراخ چھوڑ دیے۔ لیکن مدافعت کی ان تمام کوششوں کے باوجود تاتاریوں کی بے شمار فوج کے سامنے تیمور ملک کی کوئی پیش نہ گئی اور دریا کے کنارے سے ٹاپو کی طرف راستہ بڑھتا گیا۔ علاؤالدین محمد خوارزم شاہ تاتاریوں سے پہلی شکست کے بعد اس قدر بددل ہو چکا تھا کہ اس نے تیمور ملک کے متعدد پیغامات کے باوجود کوئی کمک نہ بھیجی، بلکہ اسے یہ حکم دیا کہ وہ ٹاپو کی مدافعت کا خیال چھوڑ کر اس سے آ ملے۔ لیکن تیمور کی غیرت نے اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ جب راستہ ٹاپو کے اس قدر قریب پہنچ گیا کہ تاتاری ٹاپو کے مورچوں پر منجنیق سے پتھر اور آتش گیر مادہ پھینک سکتے تھے، تو تیمور ملک کے لیے ٹاپو خالی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ ایک شام تیمور ملک نے اپنے ساتھیوں کو جزیرہ خالی کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔ رات کے وقت آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ تیمور ملک کے تمام ساتھی کشتیوں کے بیڑے پر سوار ہو کر زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ تیمور ملک نے بادلوں کے باعث رات کی بڑھتی ہوئی تاریکی کو اپنے لیے تائید غیبی سمجھا، لیکن بارش ہونے کے بعد جب بجلی بھی چمکنے لگی تو اسے خدشہ محسوس ہونے لگا کہ اگر کنارے کی چوکیوں کے تاتاری باخبر ہو گئے تو اسے بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آدھی رات کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کا خدشہ غلط نہ تھا۔ بجلی کی چمک میں اسے دونوں کناروں پر تاتاری سواروں کے دستے دکھائی دیے۔ تھوڑی دور آگے جا کر ان کے ہمراہ پیادہ سپاہیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد دکھائی دی۔ تیمور ملک کی کشتی پر اس کی فوج کے چیدہ چیدہ افسر سوار تھے۔ اس نے ان کا مشورہ طلب کیا۔ سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ گھنے جنگل میں پہنچ کر کشتیاں کنارے لگا دی جائیں۔ تاریکی میں اگر تاتاریوں سے مقابلہ ہوا بھی تو بعض آدمیوں کو چھپ چھپا کر ادھر ادھر بھاگ جانے کا موقع مل جائے گا۔ تیمور ملک نے سب کی رائے سننے کے بعد کہا، طاہر ابھی تک خاموش ہے، میں اس کی رائے بھی سننا چاہتا ہوں۔ کشتی کے کونے سے جواب ملا، میرے خیال میں ہمارے لیے دو ہی راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم کنارے پر کسی جگہ پاؤں جما کر آخری دم تک لڑیں۔ جنگل ہو یا میدان، یہ تمام علاقہ تاتاریوں سے پٹا پڑا ہے اور ہمارے لیے بھاگنے کے راستے بہت کم ہوں گے۔ ایسی صورت میں اگر ایک جان کے بدلے دو نہیں تو ایک جان لینے کا قائل ہوں۔ اگر کسی ایک جگہ دریا کے کنارے اترنے کے بعد ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دشمن کے تیروں کا شکار ہونا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان کے تیر پیٹھ پر کھانے کے بجائے سینے پر کھائیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہر ایک یا آدھ کوس پر ایک کشتی پیچھے چھوڑ دی جائے اور جب دوسری کشتیاں آگے جائیں تو اس کے سوار اترتے جائیں اور خالی کشتی کو پانی میں دھکیلتے جائیں۔ تاتاری یقیناً باقی بیڑے کے ساتھ چلتے رہیں گے اور پیچھے رہنے والی کشتیوں کے سواروں کو جان بچانے کا موقع مل جائے گا۔ تعاقب کرنے والوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنے کے لیے ہم بیڑے پر سے بجلی کی روشنی میں تیر چلاتے رہیں گے۔ اس صورت میں طلوع سحر تک ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کا وقت مل جائے گا۔ آخری چند آدمیوں کو شاید اپنی کشتیاں کنارے تک لگانے کا وقت نہ ملے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ بہترین تیراک ہوں۔ طاہر کی دوسری تجویز کے ساتھ سب نے اتفاق کیا، لیکن تیمور ملک نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ خالی کشتی جب دریا میں دھکیلی جائے گی تو یہ ممکن نہیں وہ باقی بیڑے کی طرح مہندار میں چلتی رہے۔ بیڑے کی تعداد برقرار رکھنے کے لیے اسے بیڑے کے ساتھ شامل کرنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے باقی بیڑے کی رفتار کم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کنارے سے دور رہے اور کشتی خالی ہونے کی صورت میں یہ دونوں باتیں مشکل ہیں۔ تھوڑی دیر کی بحث کے بعد یہ طے ہوا کہ ہر کشتی پر ایک رضاکار ایسا ہو جسے تیرنا آتا ہو اور جو سواروں کو کنارے پر اتار کر خالی کشتی لے آئے۔ بارش تھم چکی تھی
بالوں کی پھٹی ہوئی سیاہ چادر میں سے کہیں کہیں ستارے جھانک رہے تھے۔ ایک گھنے جنگل میں پہنچ کر پہلی کشتی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ کشتی اپنی سواریوں کو کنارے پر چھوڑ کر بیڑے سے آ ملی اور اس میں سوار ہونے والے رضاکار نے اپنے ساتھیوں کے بچ نکلنے کا یقین دلایا تو دوسری کشتی پیچھے چھوڑ دی گئی۔ رات کے آخری پہر بیڑے کی کشتیوں پر صرف 30 رضاکار سوار تھے اور باقی کناروں پر اتر چکے تھے۔ کناروں پر تعاقب کرنے والے تاتاری سواروں کے گھوڑوں کے ٹابو کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ تیمور ملک نے رضاکاروں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یکے بعد دیگرے دریا میں کود کر کنارے پر پہنچنے کا حکم دیا، اور جب تمام کشتیاں خالی ہو گئیں تو اس نے اپنے آخری ساتھی سے جو اس کشتی میں سوار تھا کہا، طاہر، اب وقت ضائع نہ کرو، کشتیاں منتشر ہو رہی ہیں، ان میں سے کوئی کنارے جا لگی تو تاتاری باخبر ہو جائیں گے، اب جلدی کرو، اگر تم تیرنا نہیں جانتے تو ایک کشتی کنارے پر لگا لو۔ طاہر نے جواب دیا، میں تیرنا جانتا ہوں، لیکن آپ؟ تیمور ملک نے مغموم آواز میں کہا، مجھے ڈوبتے ہوئے جہاز کے ملاح کا فرض ادا کرنے دو، جب تم کنارے پر پہنچ جاؤ گے تو میں بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ طاہر کو تذبذب کی حالت میں دیکھ کر تیمور ملک نے کہا، میں حکم عدولی کو اچھا نہیں سمجھتا، جلدی کرو۔ طاہر نے جواب دیا، میں آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کرتا، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ تیمور ملک نے جواب دیا، میں اب کسی خواہش کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوں، کہو کیا کہتے ہو، لیکن وقت ضائع نہ کرو۔ تیمور ملک نے جواب دیا، تم اپنے آپ کو ایسے وعدے کا حقدار ثابت کر چکے ہو، جاؤ، میں ایک کی بجائے تمہاری 2 درخواستیں قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ طاہر خدا حافظ کہہ کر آہستہ سے پانی میں اترا اور کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ رات بھر کی سردی اور بے آرامی سے اس کا جسم شل ہو رہا تھا۔ دریا کا پانی ناقابل برداشت حد تک ٹھنڈا تھا۔ وہ جیسے تیسے کنارے پر پہنچا تو اسے ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند سوار کنارے پر سے گزر رہے تھے۔ طاہر کنارے پر گرے ہوئے ایک درخت کی جڑ پکڑ کر کچھ دیر پانی میں چھپا رہا، اور جب یہ سوار گزر گئے تو اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن اب اسے پیادہ سپاہیوں کے چند دستے دکھائی دیے۔ طاہر کا جسم بالکل سن ہو چکا تھا۔ جب وہ بھی گزر گئے تو ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر اسے پھر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ طاہر کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا، ایک درخت کے تنے کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ کنارے پر گھنے درختوں اور تاریکی کی وجہ سے تاتاری یکے بعد دیگرے منتشر اور غیر منظم صورت میں آگے بڑھ گئے۔ طاہر نے کچھ سوچ کر نیام سے تلوار نکال لی۔ جب 15-20 سوار گزر گئے تو اسے کنارے سے ایک طرف زیادہ گھنے درختوں کے درمیان ایک گھوڑے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ درختوں کی شاخوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا دبے پاؤں آگے بڑھا۔ سوار اپنے ساتھیوں کو آواز دے رہا تھا اور اس کے جواب میں وہ اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ طاہر نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور جس طرف سوار کے گھوڑے کا رخ تھا اس طرف بڑھ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ ایک ثانیے کے بعد طاہر کا ایک ہاتھ گھوڑے کی باگ پر تھا اور دوسرے ہاتھ اس کی تلوار سوار کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ طاہر نے جلدی سے نیچے گرتے تڑپتے ہوئے تاتاری کی ٹوپی اور پوستین اتار کر پہن لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دریا کے کنارے کے ساتھ چلنے لگا۔ صبح کے آثار نمودار ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ تیمور ملک اپنی کشتی چھوڑ کر پانی میں تیرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا تو اسے درخت کی آڑ سے آواز سنائی دی، تیمور۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور فوراً تلوار نیام سے نکال کر خطرے کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ درخت کی آڑ سے پھر کسی نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں طاہر ہوں۔ تیمور ملک جلدی سے درخت کے قریب پہنچا۔ طاہر گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ تیمور ملک نے جلدی سے کہا، گھوڑا حاصل کر لینے کے بعد بھی تم یہاں کھڑے ہو؟